بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے ایک لمبا سا ٹھنڈا سانس لیا، پھر بولا، ڈان کی بات نہ کرو، ہر معاملے میں اس کی سوچ انوکھی ہوتی ہے۔ میں اپنی اور تمہاری بات کر رہا تھا، اگر تم بھی میرے ہم خیال نہیں ہو تو میں صبر کیے لیتا ہوں۔ بدھا نے کہا ہے کہ صبر میں روح کی شانتی ہوتی ہے۔ شانتی اسی وقت ہوگی جب روح جسم میں قید رہے۔ تم نے ڈینی کی تلاش کا بیڑا اٹھایا تو تمہاری روح پہلی فرصت میں بدن کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ڈینی یہاں کیا کر رہا ہے، اسے راجن سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ اپنی لائن میں بڑے لوگوں کے چکر بھی بڑے ہوتے ہیں، ہمیں ان باتوں سے کیا لینا۔ ہمیں اپنی توجہ اس کام پر مرکوز رکھنی چاہیے جو ڈان نے ہمیں سونپا ہے۔ وہ ایک جھٹکے میں راہ راست پر آ گیا۔ اس کے بارے میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ بینکاک کی زیر زمین دنیا کا ایک اہم کارندہ ضرور تھا، لیکن اس سے آگے وہ بے خبری کے بازار میں رہ رہا تھا۔ اسے میرے یعنی ڈینی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس معاملے میں ڈان اتنا بے خبر نہیں ہوگا۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تم کیوں آئے ہو؟ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے اچانک اس سے سوال کیا۔ میں غوطہ خور کے مسئلے پر پریشان تھا، تم نے ذرا سی دیر میں اس کا حل پیش کر دیا۔ اس نے بلا تامل جواب دیا، تمہاری پیشکش اپنی جگہ پر ہے، میری کوششیں جاری رہیں گی۔ یہ کام کسی پیشہ ور آدمی کو کرنا چاہیے، کوئی نہیں مل سکا تو پھر تم کو زحمت کرنا ہوگی۔ تمہارا متبادل سامنے آنے کے بعد میری پریشانی دور ہو چکی ہے۔ تمہاری کوششوں کا نتیجہ کب تک سامنے آ جائے گا؟ ہم زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر سکتے، میں نے نرمی سے کہا۔ میرے اوپر تم سے زیادہ ڈان کا دباؤ ہے، مجھے آج شام تک کا وقت درکار ہے، صبح ہم فیصلہ کر لیں گے، اس نے پر اعتماد لہجے میں بتایا۔ کچھ دیر بعد چاؤ فان نے اپنی گاڑی ایک سرسبز پارک میں سے گزرنے والی سڑک کے کنارے روک دی۔ گاڑی کا انجن اور اس کے ساتھ ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ اندر کی خنک فضا میں بیٹھ کر باہر کا منظر بہت دل فریب نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ باہر نکلتے ہی گرم ہوا کے تھپیڑے 2 منٹ میں حواس باختہ کر دیں گے۔ چاؤ فان چاپلوسی اور چرب زبانی میں یکتا تھا۔ اس نے نہ جانے کس طرح بینکاک کی عورتوں کا تذکرہ نکال لیا۔ اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ کسی ڈھنگ کے موضوع پر بات کرے گا۔ اس کے تذکروں کا محور شہر کی وہ پری پیکر اور خوش خصال خواتین تھی جو مناسب معاوضہ لے کر چاؤ فان جیسے آدمی کو بھی ہنسی خوشی برداشت کر سکتی تھی۔ ماسٹر ایک بات بتاؤ، تم اپنی عورت میرا مطلب ہے اپنی بیوی سے تنگ آئے ہوئے ہو نا؟ ان باتوں کے درمیان اس نے اچانک سوال کر ڈالا۔ کیوں؟ میں نے آنکھیں نکال کر کہا، کیا اس پر ڈورے ڈالنے کا ارادہ ہے؟ میری توبہ! اس نے بے اختیار اپنے دونوں گالوں پر تھپڑ لگائے اور جلدی سے بولا، میں ایسی گھٹیا بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ بیوی کیسی ہی گئی گزری کیوں نہ ہو، مرد اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم تو ویسے ہی غصے کے تیز ہو، اس بات پر کسی کا خون بھی کر سکتے ہو، پھر یہ نازیبا سوال تمہاری زبان پر کیوں آیا؟ ماسٹر تمہارا دماغ ٹھنڈا رکھو، اس نے بوکھلائے ہوئے دفاعی انداز میں کہا۔ میں تمہارے فائدے کی بات سوچ رہا تھا۔ کیا؟ جلدی بتاؤ، میں نے سخت لہجے میں مطالبہ کیا۔ میں تمہیں ایک زبردست عورت سے ملوانا چاہتا ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ شوقین اور بہت خوبصورت ہے، انگریزی روانی سے بولتی ہے۔ تم بس، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ میں گندے پراٹھوں پر اپنی سوکھی روٹی کو ترجیح دیتا ہوں، آئندہ مجھے ورگلانے کی کوشش نہ کرنا، پھر میں خود ہی اس سے مل لوں گا، اس نے مایوسی سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لالچ میں آ کر ہمارے کام کے لیے راضی ہو جائے۔ کس کام کی بات کر رہے ہو؟ میں جلاہٹ کے باوجود اس سے سوال کیے بغیر نہ رہ سکا۔ غوطہ خوری، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ 3 سال تک ایک مسافر بردار لانچ پر کام کر چکی ہے، شاید وہیں سے بگڑی ہوگی۔ زبردست تیراک ہے اور غوطہ خوری میں بھی مہارت رکھتی ہے، بڑی رقم کمانے کے لالچ میں وہ ہمارا ساتھ دے سکتی ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ عورتیں پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں، چند روز میں آدھے بینکاک کو پتہ چل جائے گا کہ وائٹ ہاک کے پیندے میں تم نے بم لگوائے تھے۔ زبان کھولے گی تو مجھ سے پہلے وہ ماری جائے گی۔ چاؤ فان نے دبی دبی شفاقانہ ہنسی کے ساتھ کہا، میں اسے دھوکہ دے کر استعمال کرنا چاہتا ہوں، اسے یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ہم
ہم وائٹ ہاک میں بم لگانا چاہتے ہیں، اس کے لیے میں نے وائٹ ہاک کی جاسوسی کی کہانی سوچی ہوئی ہے۔ وہ سمجھے گی کہ اسے حساس آلات کا ایک بکس لانچ کے زیر آب حصے میں لگانا ہے، جس کے ذریعے وائٹ ہاک کی دن رات نگرانی کی جا سکتی ہے۔ وائٹ ہاک کی بربادی کی خبر سن کر اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں اس مکار کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر رہ گیا۔ کسی جاننے والی عورت کو کھلا دھوکہ دے کر اتنی بے رخی سے استعمال کرنا اسی کے بس کی بات تھی۔ ماسٹر، دل ہی دل میں تم مجھے ملامت کر رہے ہو۔ اس بار وہ میرے دل کی بات پڑھ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد اس نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا۔ وہ بہت دل پھینک اور ہرجائی قسم کی عورت ہے۔ اس کی وجہ سے کئی گھرانے برباد ہوئے اور کم از کم ایک شریف آدمی نے خاموشی سے خودکشی کر لی۔ وہ ان بربادیوں کو اپنے کارناموں میں شمار کرتی ہے۔ تم خود بتاؤ کہ کیا ایسی عورت رحم یا ہمدردی کی حقدار ہو سکتی ہے؟ اگر وہ میرے جال میں پھنس گئی تو یوں سمجھو کہ اپنی زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے گی۔ حقیقت کھلنے کے بعد اس کا جو حال ہو سو ہو۔ سمندر کے سینے پر تیرنے والی بدی کے اڈے کی تباہی میں حصہ لینے سے اس کے بہتیرے گناہ دھل جائیں گے۔ چوپان، یہ نہ بھولو کہ غیبی ہاتھ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اس نے تمہارے گناہوں کی دھلائی شروع کر دی تو تم پر 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ میرا کام ڈرائی کلیننگ سے بھی چل جائے گا۔ اس نے بے پرواہی سے ہنستے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ میرا پلان کیسا ہے؟ کامیاب ہو جائے تو یہ صفاقی کا ایک شاہکار ہوگا۔ میں نے تمہاری بیوی کی بات چھیڑی اور تم ناراض ہو گئے۔ میرا مطلب صرف اتنا تھا کہ شام کو تم بھی میرے ساتھ مادام سے ملنے چلتے تو تمہارا وقت بہت اچھا گزرتا۔ تم وجیح مرد ہو، وہ تم پر مہربان ہو سکتی تھی، میری کامیابی بھی یقینی ہو جاتی۔ مجوزہ کام کے بارے میں مجھے اس عورت کا کردار دلچسپ محسوس ہوا۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ چاؤفان کے ساتھ میں بھی اس سے ملنے کے لیے جاؤں، مگر میں نے اس خیال کو وہیں کچل کر فراموش کر دیا۔ چاؤفان پکا بدماش تھا۔ اس نے میری وجاہت اور مدام کی مہربانی کا ذکر کر کے ایک مرتبہ پھر مجھے بہکانے کی کوشش کی تھی۔ میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے رضامند ہو جاتا تو چاؤفان یہ سمجھتا کہ آخرکار میں نادیدہ مادام کے سحر کا اسیر ہو گیا۔ تم سہاروں کے عادی ہو گئے ہو، اپنا شکار خود کھیلنے کی کوشش کیا کرو۔ تم بھی کم وجی نہیں ہو، بس قد سے مار کھاتے ہو۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ میں نے یہاں دراز قامت لوگ کم دیکھے ہیں جن میں ڈان بھی شامل ہے۔ ڈان کا قد اپنے باپ پر گیا ہے۔ شاید میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس کا باپ امریکی سپاہی تھا جو ویتنام کا ایندھن بننے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اسے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں نے اس کے قد کا موازنہ ڈان سے کر ڈالا تھا۔ دوگلی نسل کے مقامی کشیدہ قامت ہو سکتے ہیں۔ میں نے اپنے سر کو مفاہمانہ انداز میں جنبش دیتے ہوئے اسے اخلاقی سہارا دیا۔ اصل نسل تھائی باشندوں کے قد زیادہ لمبے نہیں ہوتے۔ چاؤفان کی گاڑی کا انجن بدستور چل رہا تھا۔ اس نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور پارک سے روانہ ہو گیا۔ ماسٹر کچھ دیر تک خاموشی سے گاڑی چلاتے رہنے کے بعد چاؤفان نے گمبھیر انداز میں اپنی زبان کھولی۔ سب انسانوں کا تعلق ایک نسل سے ہے تو ان کے قد کاٹ یکساں کیوں نہیں ہوتے؟ تم بلا وجہ اس بات کو اپنے دل پر لے گئے۔ میں نے شکستہ لہجے میں کہا، چھوٹا قد ہونے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ دنیا میں چھوٹے قد والوں کے کارنامے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ تاریخ ان کے ذکر سے بری ہوئی ہے، مگر میں تاریخ ساز نہیں ہو سکتا۔ اس نے اداسی سے کہا، اپنی قوم کے لحاظ سے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، تمہارے مقابلے میں مجھے یکا یک کم تری کا احساس ہونے لگا ہے۔ چہرہ خراب ہو تو آدمی رقم خرچ کر کے پلاسٹک سرجری کروا سکتا ہے، قد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اونچی ایڑی کے جوتے پہنا کرو۔ میں نے وہ بات مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ مادام سے ملاقات کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مجھے اسے ملنا پڑے گا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ ڈان اس معاملے میں زیادہ تاخیر برداشت نہیں کرے گا۔ یہ بتاؤ کہ موتی محل میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں کیا خبریں ہیں؟ میں نے اسے باتوں میں مصروف رکھنے کے لیے اس انداز میں کہا جیسے میں اس کی زبان سے اپنی تعریف سننا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ تھی کہ اس بارے میں مجھے سر پیر کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ دھماکے کی خبر آئی اور ان لوگوں نے اس کا صحرا میرے سر مانڈ دیا۔ بعد میں اس بارے میں کیا پیش رفت ہوئی اس کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔
تمہارے کام بہت پکے ہوتے ہیں۔ اس نے سڑک خالی دیکھ کر اپنی گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ موتی محل میں دھماکہ کرنے والا زندہ بچا ہوتا تو بات ضرور آگے بڑھتی، اس کے مارے جانے کی وجہ سے سب کچھ وہیں ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ سب حیران ہیں کہ وہ دھماکہ کیسے ہو گیا۔ سننے میں آیا ہے کہ موتی محل میں اب خوف و ہراس کی فضا پائی جا رہی ہے۔ سب ایک دوسرے کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ مارا ضرور گیا لیکن اس کی نشاندہی ہو چکی ہے کہ وہ کون تھا۔ اس کی شناخت کی مدد سے کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوئی ہوگی۔ ماسٹر کچھ نہیں ہو سکتا، بڑی سازشوں کا سراغ مل جاتا ہے۔ ایسے واقعات کے سر پیر کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مرنے والا ہر راز اپنے سینے میں لے کر دفن ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں تم جانتے ہو یا تمہارا وہ آدمی جس نے بیچ کا کردار ادا کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ تم دونوں اس کالے شیطان کو کچھ بتانے نہیں جاؤ گے۔ کس کالے شیطان کا ذکر کر رہے ہو؟ میں نے اس کے بیان سے محظوظ ہوتے ہوئے روا روی سے سوال کیا۔ چاؤ فان نے یوں چونک کر میری طرف دیکھا جیسے میں نے کوئی عجیب سوال کیا ہو۔ لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، ماسٹر حیرت کی بات ہے کہ اس سے تمہاری دشمنی ہے، اس کے باوجود تم نے اسے نہیں دیکھا۔ چاؤ فان کی حیرت کا سبب سمجھ میں آتے ہی میں نے جلدی سے کہا، اگر تم راجن کو یہ نام دے رہے تھے تو بہت خوب ہے۔ وہ کالا بھی ہے اور بدصورت بھی۔ اس کے بڑے بڑے کان یوں آگے کی طرف مڑے ہوئے ہیں کہ انہیں کاٹ دینے کو دل چاہتا ہے۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھ کر راجن کے کانوں پر بھی تبصرہ کر ڈالا تھا۔ چاؤ فان کی حیرت رفع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے ہوٹل کے قریب اتار دیا۔ راستے میں گفتگو کے دوران میں یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ مدام سے ملاقات کے بعد مجھے اپنی رپورٹ سے آگاہ کرے گا۔ نتیجہ مثبت رہنے کی صورت میں ڈان سے رابطہ کر کے پروگرام طے کرنا تھا۔ میں چاؤ فان سے رخصت ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو غزالہ ٹیلی ویژن دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس نے بتایا کہ میری عدم موجودگی میں پاکستان سے جلال اور جہانگیر کے فون آئے تھے۔ دونوں نے اسے خیر خیریت سے زیادہ بات نہیں کی تھی۔ غزالہ کی رائے تھی کہ جہانگیر بہت زیادہ مضطرب تھا، یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ مجھ سے کب رابطہ ہو سکے گا۔ غزالہ میرے پروگرام سے بے خبر تھی، وہ اسے کوئی اطمینان بخش جواب نہیں دے سکی۔ ان دنوں میرے پاس 2 موبائل فون ہوا کرتے تھے۔ ایک اول خان کا دیا ہوا سیٹ تھا جس پر اس نے بین الاقوامی رومنگ کھلوائی ہوئی تھی۔ اس فون کے بل کی ادائیگی ایس ٹی ایف یا اول خان کی ذمہ داری تھی۔ اپنے لوگوں سے بات چیت کے لیے میں ہمیشہ وہی فون استعمال کیا کرتا تھا۔ بینکاک میں چاؤ فان اور ڈان وغیرہ سے مقامی رابطوں کے لیے میں نے اسد کے ذریعے ایک لوکل موبائل لیا ہوا تھا۔ میں نے ابتدا سے یہ احتیاط رکھی تھی کہ جب بھی مجھے چاؤ فان یا ڈان سے ملنے کے لیے جانا ہوتا تو میں اول خان کا دیا ہوا فون غزالہ کے پاس چھوڑ دیتا تھا۔ ان دونوں کو اس بات کی ہوا نہیں لگ سکی تھی کہ میرے پاس کوئی دوسرا موبائل فون بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت جہانگیر اور جلال مجھ سے براہ راست بات کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ میرے لیے جلال کا فون آنا معمولات میں شامل تھا۔ بینکاک سے اسد کے فوری تبادلے کے پیش نظر اس کی کال متوقع تھی، لیکن جہانگیر کی کال نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا۔ بینکاک آنے کے بعد میں نے اس کی خیریت جاننے کے لیے شاید ایک آدھ بار اسے فون کیا تھا۔ اس کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی تھی۔ میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ اس نے کسی ناگزیر مجبوری کی وجہ سے مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ جہانگیر سے میری گفتگو طویل ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے تجسس کو بالائے طاق رکھ کر پہلے جلال کا نمبر ملا لیا۔ محکمے میں اسد اس سے بہت جونیئر تھا، وہ اس سے زیادہ کھل کر اور بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے میری طرف رجوع کیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ بینکاک میں کیا ہو رہا ہے اور اسد کے تبادلے کے احکام جاری ہونے کے بعد کی صورتحال کیا ہے۔ اس سے میری بات ہوتی رہی تھی۔ وہ بینکاک میں رونما ہونے والے واقعات سے بڑی حد تک باخبر تھا۔ میں نے اختصار کے ساتھ اسے بتایا کہ راجن سے میری اور اسد کی ملاقات ہو چکی تھی، جس میں میری ذات گفتگو کا مرکز رہی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ موتی محل سے واپسی پر اس کے آدمیوں نے تم دونوں پر حملہ کیا تھا؟ اس نے میری کہانی سننے کے بعد بے چینی سے پوچھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ آج منہ اندھیرے راجن کے آدمی نے اسد کے گھر پہنچ کر اس واقعے پر معذرت کی ہے۔ اس کے بعد شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ ایک طرف ڈان ہے اور دوسری طرف راجن تمہارے پیچھے لگ گیا ہے۔ اس کی تشویش زدہ آواز ابھری۔ اس موقع پر تم کو اسد کی مدد کی ضرورت پیش آئے گی، اسے بھول جاؤ، میں نے خشک لہجے میں جواب
جواب دیا، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اسے تمہارا فیکس بھی مل گیا ہے، وہ آج رات کی پرواز سے بینکاک چھوڑ رہا ہے، تم اس کے تبادلے سے ناخوش ہو؟ جلال نے نرم آواز میں پوچھا۔ ناخوش تھا، بعض باتیں ایسی تھیں جو زبان سے نکلتی ہیں اور پتھر پر لکیر کی طرح اٹل ہو جاتی ہیں۔ اس بار یہی ہوا ہے، اسد بر وقت یہاں سے نکل رہا ہے، راجن اسے گھیرنے کے چکر میں ہے، اس کے ذریعے وہ مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے، اسد یہاں رکا رہتا تو اس کے چنگل میں پھنس کر بے بس ہو جاتا، راجن کو اس کی روانگی کا علم ہوگا تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ جائے گا، یوں کہو کہ اندھیرے میں خود بخود چلنے والا یہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ ہاں، اس وقت تبادلے کا حکم اسد کے لیے نعمت ثابت ہوگا۔ میں تم کو ایک بات بتا دوں کہ شوبراج کے معاملے میں اسے مورد الزام ٹھہرایا گیا تو مجھے دلی صدمہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اب بھی مجھ پر شبہ کر رہے ہو، تم کو یقین کیوں نہیں آتا کہ اس کے تبادلے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ خالص انتظامی مسئلہ ہے، مدت پوری ہونے کے بعد اسے بلایا گیا ہے۔ جلال، مجھے اس محکمہ جاتی باریکی سے کوئی غرض نہیں ہے، میں اسد کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ ضمانت صرف تم دے سکتے ہو، خاطر جمع رکھو میں یہ بھول جاؤں گا کہ وہ شوبراج کی ہلاکت کے راز سے واقف ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کا جواب سن کر میرا دل کھل اٹھا، میں نے پرجوش لہجے میں کہا، میرے لیے تمہارے یہ الفاظ کافی ہیں، اب میں یکسوئی سے اپنے کاموں پر دھیان دے سکوں گا، تمہارے سامنے اب ایک ہی کام رہ گیا ہے، تم کن کاموں کی بات کر رہے ہو؟ میرے جواب نے جلال کو چونکا دیا، کام ایک ہی ہے جو تم نے سونپا ہے، یعنی راجن کا جھٹکا، اس میں کئی بکھیڑے ہیں، ابھی اس کی ایک لانچ کی تباہی کا مشن سامنے ہے۔ ویری گڈ، جلال کی مسرت امیز آواز آئی، یہ لڑائی کا بنیادی اصول ہے، جب تک دشمن کے قلب پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملے اس کے دوسرے مفادات پر ضربیں لگاتے رہنا چاہیے، اس طرح تم ڈان کو بھی خوش رکھ سکو گے، ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے پر وہ تمہارے پاسپورٹ لوٹانے پر آمادہ ہو جائے، پچھلی رات یہ مرحلہ آ گیا تھا مگر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، شبہ اس کے دل میں گھر کر چکا ہے، میں نے پاسپورٹ واپس لے لیے تو وہ نگرانی شروع کرا دے گا، میں سمجھ گیا اس نے میری بات درمیان ہی سے اچک لی، تم دور رس فیصلے کرتے ہو، میں تمہاری اس صلاحیت کی قدر کرتا ہوں۔ اول خان کی کیا خبریں ہیں؟ میں نے اچانک پوچھ لیا، اس سے براہ راست بات نہیں ہو سکی، اپنے اسٹاف سے خبریں ملتی رہتی ہیں کہ اس نے آج کل صوبہ سندھ میں ہتھیار لانے والوں کے ایک بڑے گروہ پر نظر رکھی ہوئی ہے، ان کی اگلی کھیپ آتے ہی یہاں کوئی بڑا دھماکہ ہوگا، اسپیشل ٹاسک فورس لاکھ غیر آئینی صحیح عملی طور پر وہ سرکار ہی کے دائرے کار میں آتی ہے، اول خان اور جلال دونوں سرکاری افسر تھے، ان کی اپنی اپنی حدود متعین تھیں، لیکن آپس میں خوشگوار تعلقات ہونے کے باوجود ان کے درمیان ایک عجیب سی سرد مہری پائی جاتی تھی، وہ ایک دوسرے سے گرم جوشی سے ملتے تھے لیکن الگ ہونے کے بعد مشکل ہی سے ایک دوسرے سے کوئی رابطہ کرتے تھے، میں نے کئی مواقع پر محسوس کیا کہ باہمی ربط ضبط کے لیے وہ دونوں کئی مواقع پر میری مدد لے چکے تھے۔ جلال سے پاکستان کے بارے میں کچھ عمومی باتوں کے بعد گفتگو ختم ہو گئی، اپنے عہدے کے اعتبار سے وہ بہت باخبر افسر تھا، وہ عام طور پر ان باتوں سے بھی باخبر رہتا تھا جو اس کے دائرہ کار میں نہیں آتی تھی۔ فون بند کر کے میں نے سگریٹ سلگائی تو غزالہ سے نہ رہا گیا اور بول پڑی، جہانگیر آپ کا جگری دوست ہے، آپ کو سب سے پہلے اس کی خبر لینی چاہیے تھی، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے اب آپ کو اس کی پرواہ نہ رہ گئی ہو، تم جیسی محتسب کی موجودگی میں کسی کو فراموش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، اس بیچارے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کی بیوی ہے، وہی اس کے مسئلوں کا حل بھی ہے۔ غزالہ نے بلا تردد کہا، میں شرط لگا سکتی ہوں کہ سلمہ کے بغیر وہ چین سے نہیں رہ سکتا، میں تمہارے مشاہدے کو چیلنج نہیں کروں گا، دیکھتا ہوں کہ اس نے مجھے کیوں یاد کیا ہے، ذرا یہ سگریٹ ختم کر لوں۔ جہانگیر ہمیشہ سے سحر خیز پرندہ رہا تھا، دیر سے سونا اور صبح سویرے بیدار ہو جانا اس کی دو فطری کمزوریاں تھیں جن پر اس کی بسیار نوشی بھی کبھی غالب نہیں آ سکی تھی، دن میں زیادہ پی کر کچھ دیر کے لیے مدہوش ہو جانے کا قصہ اس سے الگ تھا، اس دن بھی وہ صبح سویرے بیدار ہو گیا، سلمہ اس کے پہلو میں بدستور گہری نیند سو رہی تھی، بستر چھوڑ کر وہ قالین پر اترا اور مسحری کے قریب کھڑا ہو کر غور سے سلمہ کی طرف دیکھتا رہا جو بے حجابی کے ساتھ
ساتھ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اس وقت اتنی حسین اور معصوم نظر آ رہی تھی کہ جہانگیر کے دل کے کسی گوشے سے بے ساختہ ملامت کی ایک لہر ابری اور اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی فرض شناس اور وفا شعار بیوی کو بلا وجہ ستاتا رہتا ہے۔ عین ممکن تھا کہ وہ جذبات کی روح سے مغلوب ہو کر سلمیٰ کے سرہانے جا بیٹھتا، لیکن اسی لمحے بجنے والی انٹرکام کی گھنٹی نے اسے تصورات کی دنیا سے باہر کھینچ لیا۔ اس کے ملاقاتیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ انٹرکام پر اتنے سویرے کون ہو سکتا تھا۔ گھنٹی دوبارہ بجی اور اس نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے عمارت کا سیکیورٹی افسر اسے ہوپر نامی کسی غیر ملکی مہمان کی آمد کی اطلاع دے رہا تھا۔ وہ نام اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس پر تورا یہ کہ آنے والا غیر ملکی تھا۔ جہانگیر کی کھوپڑی چکرا گئی۔ وہ چند لمحوں پہلے گہری نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اس کے شب گزیدہ ذہن میں کوئی ڈھنگ کی بات نہیں آ سکی۔ اس نے غیر ارادی طور پر مہمان کو اوپر بھجوانے کی ہدایت دے دی۔ اس نے باتھ روم میں جا کر تیزی سے چند کلیاں کیں اور پھر شب خوابی کا لباس تبدیل کیا۔ وہ پوری طرح اپنا حلیہ درست نہیں کر پایا تھا کہ ڈور بیل بج اٹھی۔ جہانگیر نے اپنے کپڑے درست کرتے ہوئے بکھلاہٹ کے عالم میں دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ایک کشیدہ قامت اور دبلے پتلے سفید فام کو کھڑے پایا۔ اینک کے پیچھے اس کی نیلی اور سرد آنکھوں سے صفاقی جھلک رہی تھی۔ جہانگیر کے لیے وہ چہرہ اجنبی تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی جہانگیر کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس کے اوسان ٹھکانے آ گئے۔ کیا میں تم کو جانتا ہوں؟ اس نے رواں انگریزی میں سرد مہری سے سوال کیا۔ یہ سوال غیر اہم ہے۔ غیر ملکی کا لب و لہجہ اس کے امریکی ہونے کی گمازی کر رہا تھا۔ اہم تر بات یہ ہے کہ مسٹر جہانگیر کے میں تم کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں اپنی چھت کے نیچے کسی اجنبی کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ جہانگیر اندر آنے کا راستہ روک کر اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ پلیز مجھے اندر آنے دو۔ پتلون کی جیب میں اجنبی کے بائیں ہاتھ نے جنبش کی اور جہانگیر کو وہاں کسی ریوالور کی نال کا ابار بہت واضح طور پر نظر آ گیا۔ کسی مہمان کو اندر نہ بلانا بد اخلاقی کی نشانی ہے۔ اوپر نے اپنی بات جاری رکھی۔ جہانگیر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چیونٹیوں کا کوئی جلوس گھس گیا ہو۔ آنے والے کے نرمی سے محروم چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے عزائم اچھے نہیں تھے۔ اس نے غیر ارادی طور پر اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ گڈ، تم سمجھدار اور معاملہ فہم آدمی ہو۔ وہ بڑھ کر فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ جہانگیر نے دروازہ بند کرتے ہوئے ترش لہجے میں سوال کیا۔ میں ہوپر ہوں اور تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اس نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا اور راہداری سے گزر کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اوپر کا بایاں ہاتھ جیب سے برآمد ہوا تو وہ خالی نہیں تھا۔ اس میں چھوٹے بور کا ہاتھی دانت کے دستے والا ریوالور دبا ہوا تھا۔ وہ اطمینان سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس وقت جہانگیر کے دل کی حالت غیر تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری وجہ سے وہ ایک مرتبہ پھر کسی ناگہانی صورتحال سے دوچار ہونے والا تھا۔ وہ اندر سے خوفزدہ ہونے کے باوجود تن کر ہوپر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے وجود میں سویا ہوا شی کا پرانا گروہ بند رفتہ رفتہ بیدار ہو رہا تھا۔ مجھ سے مل لیے، اب لوٹ جاؤ، جہانگیر نے سختی سے کہا۔ میری بیوی آرام کر رہی ہے، میں صبح سویرے اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا۔ کھڑے کھڑے تھک جاؤ گے، سامنے بیٹھ جاؤ۔ اوپر نے ریوالور کو اپنے ہاتھ میں نچاتے ہوئے کہا۔ تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں بے دریغ گولی مار دوں گا۔ یہ خوبصورت ضرور ہے لیکن کھلونا نہیں، اصلی ہے۔ اس کا چیمبر بھرا ہوا ہے۔ تم نے ابھی تک اپنا مدعا بیان نہیں کیا، جہانگیر نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر کہا۔ تم ڈینی کے گہرے دوست ہو؟ ہوپر نے اس کے چہرے پر نظر جما کر تصدیق چاہی۔ میں بہت سے لوگوں کا دوست ہوں، جہانگیر کا جواب گول مول تھا۔ ڈینی کہاں ہے؟ ہوپر نے پلکیں جھپکائے بغیر پوچھا۔ وہ میرا ملازم نہیں ہے، آزاد خود مختار آدمی ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں بلا وجہ یہاں نہیں آیا۔ تم کو ہر صورت میں بتانا ہوگا کہ وہ کہاں مل سکے گا۔ اس کی دشمنی میں تمہاری عقل مفلوج ہو گئی ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں ابھی سو کر اٹھا ہوں۔ میں جھوٹ بول کر تمہیں ٹال سکتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر تم ڈینی کو ذرا بھی جانتے ہو تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے ٹھکانے کے سلسلے میں وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔ پتہ کھڑکتا ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ بدل لیتا ہے۔ مجھ سمیت کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں ہوگا۔ وہ کراچی میں ہے؟ اوپر نے تحمل سے اگلا سوال کیا۔ پرسوں تک یہیں تھا، اس کے بعد اس سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ جہانگیر نے نہایت اعتماد سے جھوٹ بولا۔
تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ہوپر گرایا، وہ یہاں نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے تو بلا وجہ میرا امتحان کیوں لے رہے ہو؟ جہانگیر، سچ بولو، تم $2 ملین کے حقدار بن سکتے ہو۔ چاہو گے تو تمہیں روزگار کی ضمانت کے ساتھ امریکہ کی شہریت بھی مل جائے گی۔ تم یہ موقع کھو دو گے تو کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا لے گا۔ ڈینی ایک خوفناک فتنے کا روپ دھار چکا ہے۔ اب اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی۔ میں یہ دعوے اس وقت سے سن رہا ہوں جب یہ انعام $1 ملین ہوا کرتا تھا۔ جہانگیر نے طنز سے کہا، جب تک لوگ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے تم ڈینی کی گرد بھی نہیں پا سکو گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم ڈینی کے ستائے ہوئے ہو یا اس وقت کسی ایجنسی کی نمائندگی کر رہے ہو، لیکن میری یہ بات لکھ لو کہ تم ڈینی کو آسانی سے نہیں پکڑ سکو گے۔ تم اس کے ہمدرد اور دوست ہو، اس لیے یہ ہذیان بک رہے ہو۔ یہ مت بھولو کہ FBI کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ ہم تحت الثرى میں چھپے ہوئے دشمن کو بھی کھینچ کر نکال لے سکتے ہیں۔ ہم نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے، وہ کسی بھی وقت ہمارے قدموں میں ہوگا۔ اس کی زبان سے FBI کا ذکر سن کر جہانگیر کچھ پریشان ہو گیا۔ ایک غیر ملکی سرکاری اہلکار پر ہاتھ ڈالنے کی قیمت اسے بہت مہنگی پڑ سکتی تھی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔